اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز ہے جو جہان کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ ایسا حکیم ہے کہ بات کو زبان پہ پیدا فرما دیتا ہے، بندے کی بخشش فرمانے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو بادشاہوں کی بھی سنتا ہے، گداؤں کی بھی سنتا ہے، فقیروں کی بھی سنتا ہے، جو امیروں کی بھی سنتا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، سب پہ کرم کرنے والا ہے، ایسا عزت دینے والا ہے کہ کوئی بھی اس کے در سے پھر گیا تو اس کو کوئی بھی عزت نہ دے سکا، اور جو اس کے در پہ آ گیا، جو اس کے دروازے پہ آ گیا، جس نے اس کی چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر جھکا دیا، اسے اللہ اتنی عزت دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے بے عزت نہیں کر سکتی، اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی عظمتوں والے بادشاہ اس کے دروازے پہ جھکے ہوئے ہیں، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے، عہدوں والے بادشاہ میرے کریم رب کی چوکھٹ پہ جھکے ہوئے ہیں۔ گنہگاروں کو جلدی پکڑتا نہیں اور نہ ہی ظالموں کو اپنی بارگاہ سے بھگاتا ہے۔ اس کی چوکھٹ پہ اگر کوئی گنہگار آئے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بدکار آئے تو آئے، کوئی ظالم آئے تو آئے، وہ کسی کو دھتکارتا نہیں، کسی کو بھگاتا نہیں، کسی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نہیں نکالتا۔ اگر بندے کے گناہوں کی وجہ سے، اگر اپنے بندے کی نافرمانی کی وجہ سے وہ غضبناک ہوتا ہے، تو جب بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی کہانی کو لپیٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو تنگ کرے تو باپ ناراض ہو جائے، اگر کوئی شخص اپنی ماں کو تنگ کرے تو ماں ناراض ہو جائے، کسی رشتہ دار کو ستائے تو وہ بیگانوں کا سا سلوک کرے، نوکر اگر کام چور ہو جائے تو مالک اس سے ناراض ہو جائے، دوست اگر دوستی میں کمی کرے تو سب دوست اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، لشکری اگر ملک کی خدمت چھوڑ دے تو بادشاہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ لیکن جوانوں، کبھی بھی میرے اللہ نے ہماری گنہگاری کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ گنہگاروں کو بھی رزق دے رہا ہے، جو صبح سے لے کر شام تک اس کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی رزق دے رہا ہے، اور جو صبح سے لے کر شام تک اس کی ذات کے آگے جھکے پڑے ہیں، ان کا سر سجدوں میں ہے، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، وہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے، بدکاروں کو بھی رزق دے رہا ہے، مظلوموں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور ظالموں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ مالک اگر کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو گدھا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک ہی کرتا ہے۔ اے بندے، تو کتنا نادان ہے کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک ہی کرتا ہے۔ اے بندے، تو اس کی فرما برداری کر نہ کر، تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، اس کے آگے اپنا سر جھکا یا نہ جھکا، وہ تجھے بھی رزق دے گا، وہ تیرا بھی خیال رکھے گا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھے گا۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ اس کے علم کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ دونوں جہاں اس کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ گنہگاروں کو گناہ کرتا دیکھ کر، شرابیوں کو شراب پیتا دیکھ کر، زانیوں کو زنا کرتا دیکھ کر، قدرت ہونے کے باوجود بھی وہ پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ یہ بدبخت شرابی ہے، یہ بدبخت زانی ہے، یہ بدبخت میرا نافرمان ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اپنے بندے کے عیبوں پر پردے دیتا ہے۔ ساری زمین اس کا دسترخوان ہے، جس پر دشمن بھی پلتے ہیں، جس پر دوست بھی پلتے ہیں، جس پر اپنے بھی پلتے ہیں، جس پر پرائے بھی پلتے ہیں، جس دسترخوان پر نمازی بھی پلتے ہیں، جس پر بے نمازی بھی پلتے ہیں، جس پر فرما بردار بھی پلتے ہیں، جس پر نافرمان بھی پلتے ہیں، جس پر مظلوم بھی پلتے ہیں، جس پر ظالم بھی پلتے ہیں، جس دسترخوان پر انسان بھی پلتے ہیں، جس دسترخوان پر حیوان بھی پلتے ہیں، چرند بھی پلتے ہیں، پرند بھی پلتے ہیں۔ اس نے زمین پر سخاوت کا ایسا دسترخوان بچھایا ہوا ہے کہ پتھر میں رہنے والا کیڑا بھی روزی سے محروم نہیں، پتھر میں رہنے والا کیڑا بھی رزق سے محروم نہیں ہے۔ وہ کسی کے سر تاج رکھتا ہے اور کسی کو تخت سے اٹھا کر تختے پہ چڑھا دیتا ہے، سولی پہ لٹکا دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کوئی اس کی عطا سے نیک بختی کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تو کوئی بدبختی کی گدڑی میں ہے۔ جناب
حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ آگ کو گلزار بنا رہا ہے تو کلیم اللہ کے دشمن کو دریائے نیل میں غرق کر رہا ہے۔ خلیل اس کے کرم کا مظہر ہے، فرعون اس کی ناراضگی کا نشانہ ہے۔ پردوں میں رہ کر گنہگاروں کو گناہ کرتا دیکھتا ہے، پردے میں رہ کر شرابیوں کو شراب پیتا دیکھتا ہے، پردے میں رہ کر زانیوں کو زنا کرتا دیکھ کر بھی ان کے اوپر پردہ دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے عیب ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بتاتا نہیں، اور نہ ہی ان نافرمانوں کا رزق بند کرتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے ہمارا، کتنا رحیم رب ہے ہمارا۔ اس کریم رب کی رحمت عاجز لوگوں کے بہت قریب ہے، نمازی لوگوں کے بہت قریب ہے۔ وہ کریم رب رونے والوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور ہنسنے والوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ وہ قدیم ہے، نیکی کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، اچھا اخلاق بانٹنے والوں کی قدر کرتا ہے، اچھا کردار اپنانے والوں کی قدر کرتا ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف چاند اور سورج کو چلا دیا، زمین کو پانی پہ بچھا دیا، اور جب زمین پانی پہ ٹھہر نہ سکی تو اس پر میرے اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ خود کو قہار بھی کہلواتا ہے، خود کو رحیم بھی کہلواتا ہے، خود کو کریم بھی کہلواتا ہے۔ جوانو، میں تم سے چھوٹی سی عرضی کرنا چاہتا ہوں، جوانو، اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ جوانو، میاں خدا کے لیے اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں موت ہے، اس رب سے ڈرو جو جبریل کو بھی موت دے گا، اس رب سے ڈرو جو اسرائیل کو بھی موت دے گا، اس رب سے ڈرو جس نے فرعون کو اٹھا کر پٹخ دیا، اس رب سے ڈرو جس نے نمرود کو دفن کر دیا، جس نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، اس رب سے ڈرو، اس کریم رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا بھی نہ کر دے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، ماں کے شکم سے، ماں کی گود میں آتا ہے تو ابو جی جاتے ہیں مؤذن کو بلا کر لے آتے ہیں، آؤ ہمارے بیٹے کے کان میں اذان کہو۔ مؤذن صاحب آتے ہیں، کان میں آ کے پھونکا دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ بچے، اللہ بہت بڑا ہے۔ حالانکہ اس وقت انسان کے کان میں کوئی اور آواز آتی نہیں، کوئی جاتی نہیں، کام کر بھی نہیں رہے ہوتے، اس وقت بچہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، سب سے پہلے جو اس کے کان میں آواز جاتی ہے اللہ اکبر کی آواز جاتی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو جب اس کے کان کام کرنے لگتے ہیں، جب یہ دور کی آوازیں سننے لگتا ہے تو چاروں طرف آواز یہ گونجتی ہے اللہ اکبر، دن میں 5 ٹائم اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں اس کو مسجد میں لے جاتی ہے، استاد صاحب پڑھاتے ہیں، پڑھ بیٹا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس نے اپنا بچپنا گزارا یہ سنتے ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس نے اپنی جوانی گزاری یہ سنتے ہوئے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ بچپنا بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، اب اس کا بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپے تک یہ سنتا رہا اللہ اکبر، ساری زندگی کے ہر لمحے، ہر وقت اس کے کان میں یہ آواز گونجتی رہی اللہ اکبر۔ یہ شرق کی طرف گیا تو اللہ اکبر کی آوازیں تھی، یہ غرب کی طرف گیا تو اللہ اکبر کی آوازیں تھی، یہ شمال کی طرف گیا، جنوب کی طرف گیا، پاکستان میں رہا، ہندوستان میں گیا، دبئی میں گیا، سعودیہ میں گیا، ہر جگہ یہ آواز گونجتی رہی اس کے کانوں میں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن ہائے، آج زندگی کا سورج ڈھل گیا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ اب موت کا فرشتہ روح نکال رہا ہے، روح آدھی اندر ہے آدھی باہر ہے۔ اللہ اکبر، رشتہ دار عزیز اقربا ساتھ میں بیٹھے ہیں،
وہ بھی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اے مردے تو بھی پکار، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب اس مرنے والے کی روح نکل جاتی ہے تو لوگ اس کی میت کو غسل دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب امام صاحب کے سامنے میت پڑی ہوتی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، نماز جنازہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالی کی۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالی کی، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دعا خاص کر حاضر اس میت کے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے بندے تو نے دیکھ لیا ہے، تو پیدا ہوا تھا تو نے سنا تھا میں ہی بنا ہوں، اور جب تو مرا تھا تو نے سنا تھا میں ہی بنا ہوں۔ آج دیکھ لے دنیا میں بھی میں ہی بہت بڑا ہوں، آخرت میں ہی میں ہی بہت بڑا ہوں۔ اس اللہ کو راضی کر لو، اس اللہ کو اپنا لو، اس اللہ سے محبت کر لو، عشق کر لو، پیار کر لو خدا کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اپنے کریم رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور میں جب میرا دل کرتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میرا اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اے میرے کریم رب، میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، اور میرے کریم رب میں تو تیری بندگی تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے۔ اتنا کریم رب جو ہو تو لائق ہی بندگی کے ہے، میں تو صرف اس لیے تیری بندگی کرتا۔ ایسے عشق میں اللہ کو سجدہ کریں، ایسے پیار میں ایسی محبت میں اس کو سجدہ کریں کہ وہ خود جواب دے میرے بندے، جب تو قیام میں ہوتا ہے، جب تو رکوع میں ہوتا ہے، جب تو سجدے میں ہوتا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک کام تو کر۔ جی میرے مالک۔ کہا جا فلاں غار کے اندر میرا ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے 350 سال میری عبادت کی ہے، 350 سال اس نے میری بندگی کی ہے، جا کے اس کو میرا ایک پیغام تو دے۔ یا باری تعالیٰ کون سا پیغام؟ میرے مالک نے کہا، میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس میرے بندے کو کہہ دو کہ اے میرے بندے جو تو نے 350 سال میری عبادت کی ہے نا، 350 سال جو تو نے قیام کیے، رکوع کیے، سجدے کیے، میں رب نے قبول نہیں کی۔ تیری 350 سال کی عبادت میں رب نے قبول نہیں کی۔ موسیٰ جا کے میرے بندے کو کہہ۔ اللہ کے نبی اٹھے، گئے اس غار کے پاس جہاں میرے مالک نے فرمایا تھا، اس غار کے اندر میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ گئے دروازہ کھٹکایا، وہ بندہ باہر نکلا۔ موسیٰ آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میاں میں تیرا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جو تو نے 350 سال میری عبادت کی ہے نا، 350 سال میری بندگی کی ہے، میں رب نے وہ قبول نہیں کی، میں رب نے وہ قبول۔ اس بندے نے جیسے ہی سنا کہ اللہ نے میری 350 سال کی عبادت قبول نہیں کی تو وہ بندہ غار سے باہر نکلا، خوشی خوشی ناچنے لگ گیا، خوشی خوشی ناچتا چلا جا رہا، ناچنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان، اللہ تعالیٰ نے تیرے 350 سال کے قیام کیے قبول نہیں کیے، رکوع کیے قبول نہیں کیے، سجدے کیے قبول نہیں کیے، 350 سال کی بندگی، 350 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ بجائے رونے کے تو خوشی خوشی ناچ رہا ہے، تو خوشی خوشی ناچ رہا ہے۔ یہ سن کر اس بندے نے کہا ہے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے میرے قیام کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں،
میں ناچ اس لیے رہا ہوں، خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ اللہ نے 350 سال کی رکوع کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے، سجدے کیے قبول نہیں کیے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے، اللہ نے 350 سال کی عبادت میرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے۔ پر خوشی اس بات کی تھوڑی ہے کہ میرے کریم رب نے میری عبادت کا مجھے ثواب نہیں دیا، جواب تو دیا ہے۔ اس کی طرف سے اگر ثواب نہیں ملا تو کیا ہوا؟ اور میرے کریم رب نے جواب تو دیا ہے کہ اے میرے بندے، تو قیام میں تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو رکوع میں تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو سجدوں میں تھا، تو کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے بس اتنا انعام ہی کافی ہے۔ ہائے ہائے، کتنا عشق ہے کریم رب کے ساتھ، کتنی محبت ہے کریم رب کے ساتھ۔ جوانو آؤ، میرے کریم رب کی رحمت تمہارا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اگر میرے دروازے پر فرعون آ جاتا، میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امت ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین۔